اسی طرح نماز کے آداب میں داخل ہے کہ جب بندہ اکیلی نماز پڑھ رہا ہو تو تمام نماز کے معاملات پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم ثنا بھی پڑھے گا، الحمدللہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، رکوع سجدے بھی پڑھے گا اور اتحیات اور آخر تک پڑھے گا۔ لیکن جب بندہ نماز میں جماعت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی شکل اکیلے کی نہیں رہتی، وفد کی بن جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وفد کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، مثلاً بڑے افسر سے ایک وفد ملاقات کرنے گیا تو سارے نہیں بولتے، وفد کا بڑا بولتا ہے، وفد کا ڈیلیگیشن کا قائد بولتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، سب کی بات ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں بھی ایسے ہے، یہ باجماعت نماز یہ وفد والی نماز ہے۔ باجماعت نماز یہ اللہ کے دربار میں امام کی موجودگی میں حاضری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، شرح معانی الاثار کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا ہے لوگوں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، امام قرآن پڑھے گا اور تمہارا پڑھنا ہو جائے گا، تمہیں علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے لودھرا میں جامعہ تعلیم الاسلام قبول والا مدرسہ ہے، میں وہاں تھا، تو وہاں کے علماء نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ تفسیر کی کلاس کے طلباء ہیں، یہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں مغرب میں، ان سے تھوڑی گفتگو، میں نے ان سے حال احوال کیا تو ان میں ایک دو سوالات آئے، تو ساتھ اس مسئلے پر بھی سوال آیا۔ وہ کہنے لگے مولانا جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم پیچھے نہیں پڑھتے، لیکن جب امام نہیں پڑھتا خاموش ہوتا ہے اس وقت تو پڑھ لیں۔ میں نے کہا جی دو غلطیاں کی ہیں آپ نے۔ آپ کو کس نے کہا امام نماز میں خاموش ہوتا ہے نہیں پڑھتا؟ یہ کس نے کہا؟ کہتے امام کی آواز نہیں آتی۔ میں نے کہا آواز نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ امام چپ ہے، وہ تو پڑھتا ہے، ہاں آہستہ پڑھتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ امام نہیں پڑھتا، یہ غلط ہے، امام تو پڑھتا ہے، جہری نماز میں اونچا پڑھتا ہے، سری نماز میں آہستہ پڑھتا ہے۔ صبح مغرب عشاء جمعہ جہری ہیں، اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور ظہر اور عصر سری ہیں، اس میں امام آہستہ پڑھتا ہے۔ یہ غلطی آپ نے پہلی کر دی کہ امام نہیں پڑھتا تو ہم پڑھ لیں، یہ آپ کی غلطی۔ نمبر دو، آپ نے امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کریم میں تو منع موجود ہے کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورت نمبر 7 آیت نمبر 204، سورت اعراف آخری سے پہلے آیت، رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو دو کام کر لینا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یا تو سن لینا یا چپ ہو جانا، دونوں کام، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں جاری رہیں۔ آپ نے اس آیت کی مخالفت کر دی، میں نے کہا آپ نے آہستہ والی نماز میں پڑھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں دو کام، ایک ہے فاستمعوا لہ، سنو، ایک ہے انصتوا، زبان سے چپ رہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سنا اس وقت جاتا ہے جب کوئی اونچا بول رہا ہو، اور خاموش اس وقت رہا جاتا ہے جب آواز نہ بھی آئے تب بھی خاموش رہو۔ تو ایک حکم جہری نماز کا ہے کہ جب امام اونچا پڑھ رہا ہو تو تم سنو، اور دوسرا حکم سری نماز کا ہے کہ جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو پھر بھی چپ رہو، تم نے نہیں پڑھنا۔ تو کہنے لگے حضرت غلطی کی درستگی ہو گئی، ورنہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اونچا قرات کر رہا ہو امام تو ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور ظہر عصر میں امام آہستہ قرات کرو تو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا، وہ آہستہ پڑھے یا وہ اونچا پڑھے۔ یہ تو پوری نماز کی بات ہے، ایک نماز کی نہیں ہے، ڈیلیگیشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر وفد جائے کسی افسر کے دفتر پہ ملاقات کے لیے، وہ اونچی بات کرے ہم پھر بھی خاموش ہے، وہ آہستہ سے افسر کے کان میں بات کرے ہم بولنا شروع کر دیں گے تو ہم پھر بھی خاموش ہے، ہم نے اسے امام بنایا۔ وہ نماز سری ہو یا جاری ہو وہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھے گا، ہماری طرف سے قرآن پڑھنا ہو جائے گا، ہم قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میری بات کا مطلب حرکات سے سکون کی طرف معاملہ آیا۔ پہلے مقتدی پڑھتے تھے، مقتدی بھی پڑھتے، امام بھی پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قرآن کریم تم بھی پڑھ رہے ہو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اب نہ پڑھنا ورنہ قرآن سے تو جھگڑا ہو رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو امام بھی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کرنا، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، مجھے ایک دوست نے وہاں پیش کی کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، کہ دل میں پڑھ لو،
تو حضرت ابو ہریرہ تو دل میں پڑھنا کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر تو بھی دل میں پڑھ لے۔ کہتے ہیں ایسا؟ میں نے کہا نہیں، دل میں پڑھنے کو ایسا کہتے ہیں؟ دل میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سوچو۔ کہتے ہیں نا میں نے دل میں کہا، اس کا کیا مطلب؟ کہا، دل جیب لگی کھڑوتی ہے، دل میں زبان ہے۔ دل میں کہا کا کیا مطلب؟ ادھر زبان ہے، دل میں کہا کا مطلب ہے میں نے سوچا ہے۔ تو اقرا بہا فی نفسک، جب امام پڑھ رہا ہو اونچا، تم دل میں سورۃ فاتحہ کے مضمون کو سوچو کہ اس پہ اللہ نے توحید بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے عوام کے لیے تقلید بیان کی ہے، اس پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنا، اور جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچنے کا حکم فرمایا۔ یہ سورۃ فاتحہ، یہ اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ دل میں کوئی زبان نہیں ہے۔ سوچنے کا مطلب ہے کہ تمہیں کم از کم نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، نماز کا ترجمہ۔ اور میرے دوستو، حق یہ ہے جتنے مقتدی بیٹھے ہیں آپ یہ طے کر لیں کہ ہم کسی عالم کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ دیں گے، وہ ہمیں نماز کا ترجمہ تو سکھائے۔ سفید داڑھی ہو جاتی ہے بندوں کی، لیکن نماز میں سبحانک اللہم کا ترجمہ بھی نہیں پتہ، وتعالی جدو کا کیا معنی ہے یہ بھی نہیں پتہ، ولا الہ غیرک کا نہیں پتہ۔ تو یہ ترجمہ جب آپ سیکھ لیں گے نا، پھر امام قرآن پڑھے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کے مطابق آپ دل میں سوچیں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر عبادت کا لطف ہوگا۔